يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اسی شعر کو کہتے ہوئے کہا ہے کہ تو خوار از مہجور یہ قرآن شدی و شکوہ سنجے گردش دوران شدی، تو چو شبنم بر زمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا عصا کا اور ید بیضا کا، کہ جب وہ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور جب ہاتھ کو بغل میں دبا کر پھر نکالتے تو ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو جاتا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، اور جادو میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ سانپ، لاٹھی کو سانپ بنا دینا، اور انسانوں کی شکل تبدیل کر دینا، یا بظاہر انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دینا، یہ سب جادو کے اندر ہوتا ہے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے جو معجزہ آپ کو عطا فرمایا وہ عصا کا اور ید بیضا کا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ زور تھا، علم و حکمت کا اور فلسفے کا بہت زیادہ چرچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے آپ کو جو معجزہ دیا وہ ہے اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑھیوں کو اور برس کے بیماروں کو شفا دے دینا، اور مردوں کو زندہ کر دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوت بیان کا بہت زیادہ زور تھا. لوگ اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی تقریر پر، اپنی خطابت پر ناز کیا کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ دیکھو مجھے ایسا کلام آتا ہے، مجھے ایسا بولنا آتا ہے، میری زبان اتنی اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مناسبت سے آپ کو جو معجزہ دیا وہ قرآن مجید آتا. اور قرآن مجید ایسا کلام دیا کہ چیلنج بھی کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تم اپنی زبان پر فخر کرتے ہو، اپنے قوت بیان پر تم کو ناز ہے، اور
اپنی فصاحت و بلاغت پر تمہیں غرور ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، ساری دنیا کو عجم کہتے ہو۔ عرب کے معنی بولنے والا اور عجم کے معنی گونگا، تو ہم کو پوری دنیا کو عجمی کہتے ہیں۔ عجم کے معنی گونگا، گویا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، باقی پوری دنیا کو بولنا نہیں آتا۔ اس لیے آپ دو لفظ سنتے ہوں گے بار بار، عرب عجم، عرب عجم۔ تو عرب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، اور عجم کے معنی کیا؟ گونگا، جو بول نہ سکے۔ اتنا زیادہ ان کو ناز تھا اپنی زبان پر اور اپنی قوت بیان پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے قرآن مجید دے دیا۔ کہا تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اندر مہارت ہے، کمال ہے، اور تم بھی اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب زبان کہتے ہو، تو چلو آؤ میدان میں اور قوت آزما کے دیکھو، ذرا زور آزما کے دیکھو، اور اس قرآن جیسی پوری، چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، پہلے تو کہا کہ قرآن پورا بنا کے دکھاؤ۔ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کا وہ نہیں کر سکتے، تو فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو 10 صورتیں بنا دو، چلو 10 نہیں بنا سکتے تو فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی، اسی جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، مان جائیں گے تمہاری فصاحت کو، مان جائیں گے تمہاری اس قوت بیانی کو، مان جائیں گے تمہارے اس غرور اور تکبر کو کہ تم اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے ہو، چلو اس چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ۔ آج تک دنیا میں کسی کے اندر ایسی ہمت نہیں ہوئی جو قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دے، اور اللہ نے نہیں کہا کہ آج تک نہیں بنا سکے، بلکہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں بنا سکو گے، قیامت تک نہیں بنا سکو گے۔ ساری دنیا، ساری طاقتیں، ساری قوتیں زور لگا لیں لیکن بنا نہ سکو گے، اس جیسی ایک بھی صورت نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کتاب کو بڑی ہی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کہا ہے، فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رحمت کہا ہے، سارے جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو سارے جہان کے لیے شفا کہا ہے، وشفاء للناس وشفاء لما فی الصدور وشفاء للمؤمنین قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شفا بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں ہم چیلنج کرتے ہیں، اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کس طرح کی ہے۔ بہت مرتبہ دنیا کے لوگوں نے اور قرآن مجید کے مخالفین نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے بہت مرتبہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو بدلا جائے، قرآن مجید کے اندر تبدیلی کی جائے، رد و بدل کیا جائے، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب بھی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، فوراً ان کی کوشش کو پکڑا گیا ہے، ان کی چوری پکڑی گئی ہے اور ان کی سازش ناکام کی گئی ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے۔ کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے سائنس، کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے معیشت، کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، مال کیسے کمانا ہے۔ کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے قانون، کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے تجارت، کسی قانون کا عنوان ہوتا ہے جو ہے طب، کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے فلسفہ۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ تو ایسے قرآن مجید کا عنوان کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کس عنوان پر لکھی گئی یا اتاری گئی ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، یہ کس عنوان پر یہ کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فلسفے کی باتیں بھی ہیں، لیکن قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں طب کی باتیں بھی آئی ہیں، ڈاکٹری کی باتیں بھی آئی ہیں، لیکن قرآن مجید
طب کی بھی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں معیشت کو بھی بتایا گیا ہے، مال کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، لیکن قرآن مجید معیشت کی بھی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تاریخ بھی آئی ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات بھی ذکر کیے گئے، لیکن قرآن مجید تاریخ کی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر یہ قرآن مجید کس چیز کی کتاب ہے، یا قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع جو ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ یعنی جیسے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، تو قرآن مجید کا جو عنوان ہے وہ انسانی زندگی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی دنیا کی زندگی بہتر کیسے ہو، ایک بہترین معاشرہ کیسے پیدا ہو، لوگوں کے اندر اچھے اخلاق کیسے آ جائیں، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، فتنہ فساد، چوری ڈاکہ زنی اور تمام طرح کی اخلاقی، سماجی، معاشی برائیاں، لوٹ کھسوٹ اور عصمت دری، بدکاری، بے حیائی اور بدعملی، جھوٹ، دھوکہ، غداری، یہ جو برائیاں ہیں، یہ برائیاں معاشرے سے کیسے ختم ہو جائیں اور انسان کا جو معاشرہ ہے، انسان کی جو زندگی ہے، ایک بہترین انداز میں جو تمام طرح کی برائیوں سے اور تمام طرح کی بے حیائیوں سے، تمام طرح کی غداریوں سے، دھوکے سے، جھوٹ سے پاک ہو جائے اور ایک صالح معاشرہ، صحت مند معاشرہ اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، اس کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ انسانی زندگی، کہ دنیا کے اندر بہترین زندگی کیسے گزاری جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر کیسے کیا جائے۔ یعنی انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی ہی قرآن مجید کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی دنیا کو بہتر کیسے بنا سکتے ہو اور اپنی آخرت کو بہتر کیسے کر سکتے ہو۔ قرآن مجید گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے، جو انسان کے مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ انسان کی ماضی کی باتیں کرتی ہیں، انسان پیدا کب ہوا، کوئی کہتا ہے انسان بندر تھا، بعد میں یہ بنا وہ بنا، کوئی کہتا ہے انسان کی تاریخ اتنے کروڑ سال پرانی ہے، اتنے کروڑ سال، اتنے لاکھ سال پرانی ہڈیاں ملی ہیں ہمیں، اور کھدائی کرتے ہیں، آثار قدیمہ کی کھدائی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی باتوں پر بحث ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر کتابوں کا جو عنوان ہوتا ہے یا بحث ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کی پچھلی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن قرآن جو انسان کے مستقبل کی بات کرتا ہے۔ قرآن پچھلی زندگی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ پیچھے جو ہو گیا اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کون کب پیدا ہوا، کون کب مر گیا، کون کب آیا، کون کب گیا، کب کون بیمار ہوا، کب کیا ہوا، کب حادثات پیش آئے، کب نہیں ہے، اب جو ہو گیا اس کو تو بہتر نہیں کر سکتے۔ آئندہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے، آئندہ کی زندگی کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ جو اگلی زندگی جو ہماری آنے والی ہے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، وہ طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں خرد مندوں سے میں کیوں پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے میں کیوں پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں کیسے آیا، کہاں سے آیا، بندر سے بنا کہ کس سے بنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ خرد مندوں سے میں کیوں پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو بس اتنی سی فکر ہے کہ میری انتہا کیا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو قرآن مجید مستقبل کی بات کرتا ہے، آئندہ زندگی کی بات کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک بزرگ ہے، ایک تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے اور حجاج بن یوسف کے دور تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے انہوں نے لوگوں کو قرآن کا درس دیا،
جب ان سے پوچھا گیا اتنا لمبا زمانہ آپ نے قرآن کے درس میں گزارا، زندگی گزار دی، تو انہوں نے کہا یہی حدیث ہے جو مجھے اس جگہ سے اٹھنے نہیں دیا، اس حدیث نے مجھے اس کام کو چھوڑنے نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کو دوسرے کو سکھایا جائے، کیونکہ انسان کی زندگی، انسان کی سربلندی، انسان کی کامیابی، انسان کی ترقی، انسان کی دنیاوی بہتری کے لیے، اخروی نجات کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، آخرت کے عذابوں سے بچانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کی کوئی کتاب آپ کو کام نہیں آنے والی سوائے قرآن مجید کے۔ جتنے بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کا بس زیادہ سے زیادہ فائدہ اتنا ہے کہ آپ کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے، آپ ایک اچھی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، ایک اچھا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں اور عہدے پر جا سکتے ہیں، حکومت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی کتاب آپ کی قبر کو بہتر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو جنت نہیں داخل کروا سکتی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، قرآن مجید جو نسخے آپ کے پاس ہوتے ہیں ان نسخوں میں جہاں قرآن مجید ختم ہوتا ہے، سورہ ناس ختم ہوتی ہے، اس کے اگلے پیج میں کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم زین قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اے اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو خوبصورت کر دے، وادخلنا الجنۃ بالقرآن، اے اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کر دے، ونجنا من النار بالقرآن، قرآن کے ذریعے ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا رفیقا، اے اللہ قرآن کو دنیا میں میرا دوست بنا دے، وفی القبر مونسا، قبر کی تنہائی میں، قبر کی تاریکی میں میرا دل بہلانے والا بنا دے، جب کوئی ساتھ نہیں جائے گا وہاں پر بھی قرآن ساتھ کھڑا ہوگا، نہ ماں باپ ساتھ جاتے، نہ اولاد ساتھ جاتی، نہ بیوی ساتھ جاتی، نہ بھائی بہن، نہ دوست احباب، کوئی ساتھ نہیں جاتے، تو قبر کی تنہائی میں اگر کوئی دل بہلانے والا ہے، مونس اور غمخوار ہے، وہ قرآن مجید ہے، وفی القبر مونسا وعلی الصراط نصیرا، اور پل صراط پر میرا مددگار بنا، وفی الجنت رقیبا، اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے، میرا دوست بنا، ومن النار سترا وحجابا، اور جہنم سے میرے لیے اس کو آڑ بنا، جہنم سے پردہ بنا دے، جہنم سے رکاوٹ بنا دے قرآن کو، وإلی الخیرات کلھا دلیلا، اے اللہ ہر بھلائی کی طرف قرآن مجید کو میرے لیے دلیل بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، میرا امام اور میرا مقتدی بنا دے۔ اور جہاں پر دعاؤ ختم القرآن لکھا تھا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں میری وحشت کو دور کر دے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اور اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے میرے اوپر رحم کر دے، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، اے اللہ اس کو میرا امام بنا دے، میرے لیے نور بنا دے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس کو میرے لیے ہدایت اور رحمت بنا۔ تو میں نے کیا کہا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ کو جہنم سے نجات دلائے، پل صراط پر کام آئے، میدان محشر میں اللہ کے دربار میں جا کے سفارش کرے اور اللہ سے کہے اللہ اس کو تاج پہنا، اس کو کرامت کا جوڑا پہنا، اس کو بادشاہت عطا فرما، اس کو حکومت عطا فرما، اس کے والدین کو ایسا جوڑا عطا فرما کہ جس کی قیمت ساری دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ اس کے سر پر وقار کا تاج پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور وقار کا تاج پہنائے گا، پھر کرامت کا جوڑا اس کو پہنا، اللہ تعالیٰ کرامت کا لباس اس کو عطا فرمائے گا، پھر اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا قیمتی لباس ہوگا کہ جس کی قیمت دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہوگی، ساری دنیا کے خزانے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، روپے پیسے، مال و دولت، زمین جائیداد، سب کچھ پیش کر دیا جائے تو اس ایک جوڑے کی قیمت کے برابر نہیں بن سکتا جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو عطا فرمائے۔ تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن ہماری سفارش کرے،
جنت میں ہمیں داخل کروائے، قبر کی تاریکی میں ہمارا دل بہلائے، قبر کی تاریکی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور جا کر کے اس بندے سے کہے کہ میں تیرا وہی قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اور جو تو مجھے سینے سے لگائے پھرتا تھا، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تجھے میں جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ بتائیے کون سی کتاب ایسی ہے؟ کون سی سائنس کی کتاب ہے، طب کی کتاب ہے، ڈاکٹری کی کتاب ہے، انجینئرنگ کی کتاب ہے، یا اور کسی جو ہے کسی بھی عنوان کی کوئی کتاب لا کر دکھائیے جس کی یہ خصوصیت ہو؟ ہے کوئی کتاب ایسی؟ اس لیے میں نے کہا دنیا کی جو بھی کتابیں ہیں، دنیاوی علوم کی جو بھی کتابیں ہیں، وہ بس آپ کو دنیا تک فائدہ دیتی ہیں، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تب تک آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ اسباب فراہم کر دے، اور سب کو ملتا بھی نہیں ہے۔ 50 لوگ 100 لوگ پڑھتے تو نوکریاں 2 4 10 لوگوں کو ملتی ہیں، باقی لوگوں کو تو کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو بھی اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، پڑھے گا، تلاوت کرے گا، عمل کرے گا، تو قرآن کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکات ہیں، وہ اس کو ضرور ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن فقد استدرجت النبوۃ فی جوفہ، فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا تو گویا وہ ایسے ہے جیسے نبوت اس کے سینے میں داخل ہو گئی ہو، الا انہ لا یوحی الیہ، ہاں اس کی طرف وحی نہیں آئے گی، لیکن نبوت گویا کہ اس کے سینے میں داخل ہو گئی، لیکن وحی نہیں آئے گی اس کی طرف، اس لیے عملی طور پر یہ نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کا جو ثمرہ ہے قرآن وہ اس کے سینے میں آ گیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو کیسے بنے؟ قرآن مجید کی ہی تو اترنے سے نبی بنے، تو جب قرآن مجید کے اترنے سے آپ نبی بنے، اس قرآن کو آپ نے سینے میں محفوظ کر لیا، تو جس چیز کے ذریعے آپ نبی بنے تو آپ کے سینے میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ البتہ آپ کی طرف وہی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے وحی نہیں آئے گی۔ اس لیے اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا ان للہ اہلین، اللہ تعالیٰ کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ کے کچھ گھر والے ہیں دنیا میں۔ لوگوں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائے۔ تو قرآن مجید کے پڑھانے کے فضائل بہت سے زیادہ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا افضل ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا؟ تو فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا افضل ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز میں قرآن کا پڑھنا غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتحمید، اور غیر نماز میں قرآن کا پڑھنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ذکر کرنے سے افضل کیا ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نوافل پڑھنے سے افضل ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کوئی اور دینی مجلس میں یا دینی محفل میں بیٹھنے سے افضل کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ایسے میں نے نہیں کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من تعلم آیۃ من کتاب اللہ فکأنہ صلی 100 رکعۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لی گویا کہ اس نے 100 رکعت نماز پڑھی۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز کے برابر۔ ومن تعلم بابا من العلم، اور جس نے علم کا پورا ایک باب سیکھ لیا، یعنی قرآن کا ایک مفہوم سمجھ لیا، قرآن کے ایک آیت کا مطلب اور معنی سمجھ لیا، تو وہ گویا ایسا ہے فَكَأَنَّهُ صَلَّى 1000 رَكَعَةٍ، ایسا گویا کہ اس نے 1000 رکعت نفل پڑھی۔ قرآن کا ایک عنوان، ایک باب، ایک موضوع آپ نے معنی مطلب ترجمے کے ساتھ سمجھ لیا، سیکھ لیا، اور ایک بندہ وہ ہے جو 1000 رکعت پڑھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس 1000 رکعت پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کا علم کا ایک باب سیکھا جائے، یہ فضیلت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ غیر نماز میں قرآن کا پڑھنا ذکر کرنے سے افضل ہے،
والتسبیح افضل من الصدقہ، اور ذکر کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے، والصدقہ افضل من الصوم، اور صدقہ کرنا روزہ رکھنے سے افضل ہے، والصوم جنۃ من النار، اور روزہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ روزے کو آخری درجے میں رکھا گیا، اور اس روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ روزہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، تو جو سب سے اوپر درجے میں ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ کہ قرآن کی تلاوت کو تسبیح سے افضل رکھا گیا، تسبیح کو صدقے سے افضل رکھا گیا، صدقے کو روزے سے افضل رکھا گیا، اور روزے کو بتایا گیا کہ یہ جہنم سے بچانے والا ہے۔ تو جب روزہ نیچے درجے میں ہو کر جہنم سے بچانے والا ہے، تو جو اس سب سے اوپر کے درجے میں قرآن کی تلاوت، وہ کتنا زیادہ انسان کو برکات اور اجر و ثواب اور درجات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ ہم جیسے دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، قرآن مجید کے واسطے بھی وقت نکالیں، کیونکہ آپ جتنی چیزوں میں ٹائم دیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ قرآن میں اگر وقت دیں گے تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط سے گزرنے کے وقت بھی آپ کے کام آئے گا، یہاں تک کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے، اس کے پڑھنے کے بے شمار واقعات اور فضائل احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف اتنا زیادہ کان نہیں لگاتے جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے کی طرف کان لگاتے۔ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غور سے سنتے ہیں، بڑی ہی توجہ سے سماعت فرماتے ہیں۔ اور زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ، اچھے انداز میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ آواز کو خوبصورت بنا کر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو، معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، غنہ مد کی رعایت کرتے ہوئے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھو۔ ایک قاری گزرے ہیں، قاری حیثم رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید پڑھنے والے تھے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم وہی ہو جو اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن پڑھنے والے کو خواب میں آ کر دعا دے کے جا رہے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی المنام، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بہت ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا خواب میں دیدار کیا، تو فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا فقلت یا ربی ما افضل ما یتقرب الیک المتقربون، اے اللہ بتائیے آپ کا قرب حاصل کرنے والے سب سے زیادہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ آپ کا قرب حاصل کریں۔ یعنی اگر کوئی آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کی نظر میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کی نظر میں مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے قریب آنا چاہے، تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سب سے عمدہ اور سب سے اچھا، سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ انسان آپ کا قرب حاصل کرے؟ تو کہا یا احمد بکتابی، اے احمد میری کتاب کے ذریعے، اے احمد میری کتاب کے ذریعے، یعنی میری کتاب کے ذریعے بندہ جو قرب حاصل کر سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا بفہم او بغیر فہم، اے اللہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بفہم او بغیر فہم، چاہے سمجھ کر پڑھے تب بھی، چاہے بغیر سمجھے پڑھے تب بھی، یعنی معنی مطلب معلوم ہے تب بھی اور معنی مطلب نہیں معلوم ہے، صرف تلاوت کر رہا ہے اس لیے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، تب بھی دونوں صورتوں میں
سب سے زیادہ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حضرت عبدہ ابن ابی لبابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ختم الرجل القرآن بالنہار، جب کوئی انسان دن میں قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، صلت علیہ الملائکۃ حتی یمسی، شام ہونے تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِاللَّيْلِ، اور جب کوئی انسان رات میں قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَتَمَ، اور ایک دوسرے فرماتے ہیں وَإِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ قَبَّلَ الْمَلَكُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جب کوئی انسان قرآن مجید کا ختم مکمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی پیشانی کو چوم لیتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، جس کو کھولنے کے لیے، جس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، اور چیزوں میں وقت دینے کے لیے ٹائم ہے، فضولیات میں، بیکار گفتگو میں اور ادھر ادھر کی باتوں کے لیے وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ وقت نہیں تو کس لیے؟ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن مجید سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کا درس ہوتا ہے، کتنے فضائل آپ کے سامنے بتائے گئے، لیکن قرآن مجید کا درس سننے والے کتنے ہیں؟ آپ کی مسجد میں قرآن کا درس ہوتا آپ کو تو معلوم ہوگا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا مفہوم بتایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے حدیث آپ کو بتایا کہ اگر قرآن کو معنی اور مفہوم کے ساتھ کوئی انسان سمجھ لے 1000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ 10 15 20 منٹ اگر ٹائم نکالتے ہیں، آپ کو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ہمیں ثواب کی ضرورت کہاں ہے؟ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اور سے ساری چیزیں کافی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث، عرب سے محبت کرو 3 باتوں کی وجہ سے۔ فرمایا لأنی عرب، میں عربی ہوں اس لیے محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت نہیں ہے؟ تو فرمایا عرب سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتی لوگوں کی زبان بھی عربی ہی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں جاتے ہیں تو سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربک، ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ مرتے ہی انسان کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے انگلش کی کتابیں بہت سی پڑھ لی، سائنس کی کتابیں پڑھ لی، اور دنیا کی بھر کی کتابیں ہم نے پڑھ لی۔ ہر کتاب کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہے، ہر چیز کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر معنی معلوم نہیں، مفہوم پتہ نہیں، ترجمہ معلوم نہیں، تو قرآن مجید کا جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، جو قرآن ہمارے عمل کے لیے آیا تھا، جو قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے آیا تھا، ہمیں زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا، ہمیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، اس قرآن کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کے حقوق میں شامل ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک جو سب سے بڑی اور موجودہ زمانے میں جو سب سے اہم اور ضروری ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن سے واقف کرانا ہے۔ علموا اولادکم ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت، اپنے رب کی محبت سکھاؤ۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ، اسلام سے محبت کرنا سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ دور چل رہا ہے جو اسلام سے بیزاری کا دور ہے، اسلام سے متنفر ہونے کا دور ہے۔ نئی نسل کے ذہن کے اندر غذاؤں کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے نئی نسل کو اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے، اسلامی احکامات سے بیزار کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے جو
نئی نسل کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم کا ایک بیان میں نے سنا، اس نے کہا کہ اس مسلمانوں سے دنیا نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ دنیا 3 برائیوں میں مبتلا ہے، شراب میں، سود میں، سنیما میں، اور یہ تینوں برائیاں اسلام میں حرام ہیں۔ اسلام میں نہ تو سود کی اجازت، نہ شراب کی اجازت، اور نہ ہی سنیما کی اجازت ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان چیزوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اب آپ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ خرید لیں، 10 مرتبہ کمپنی والا فون کرتا ہے، آپ کو لون چاہیے کہ نہیں چاہیے، آپ کو لون چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کس کو اتنی فکر آپ کی پڑی ہوئی ہے؟ وہ آپ کو بار بار قرضہ لینے کے فون کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سودی قرضہ دلا کر کے آپ کو سود میں ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ سودی قرضہ لیں، سود میں مبتلا ہوں، کیونکہ اسلام میں سود منع ہے، اس لیے مسلمانوں کو زبردستی اس کے اندر گھسایا جاتا ہے۔ سنیما میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے کے لیے خانوں کو آگے کر دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، ان کو جو تم پروموٹ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ ان کا آگے بڑھنا یہ تمہاری قوم کے لوگوں کی ترقی ہے۔ اسلام کا سنیما سے کیا تعلق ہے؟ ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کو گھسایا جائے، مسلمانوں کے اندر سنیما کو داخل کیا جائے۔ اور وہ کہتا ہے نا، وہ شاہ رخ خان کہتا ہے میں اللہ کا قرآن مانتا ہوں، ملا کا اسلام نہیں مانتا۔ غیر مسلم عورت سے شادی کر کے بیٹھا ہے، پوجا بھی کرتا ہے، مندروں میں بھی جاتا ہے، مورتیوں کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، عمرہ کر کے بھی آتا ہے۔ یہ کون سا اسلام پیش کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا اسلام مانتا ہوں، ملا کا اسلام نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، تو کہتا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تم جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ تو کون سی اسلام کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کے لیے سر جھکانا حرام ہے؟ تو کس اسلام کی بات کر رہا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور آج ایسے لوگوں کو باقاعدہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر رہا، ہندو لڑکی مسلمان لڑکی ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش کی، ابھی پرسوں میں دہلی میں ایک نکاح ہوا، اس نے جو اسلامی طریقے کے مطابق نکاح بھی کیا ہے اور ہندو رسم کے رواج کے مطابق جا کر کے اس نے پھیرے بھی لیے ہیں۔ لڑکا مسلمان ہے، لڑکی غیر مسلم ہے، آپ بتائیے کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اور مسلمان نوجوان کہہ رہے مبارک ہو، مبارکبادی ہو شادی کی، مبارکبادی ہو کہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دی جا رہی ہے، زنا کی مبارکباد دی جا رہی ہے، بدکاری کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ جب مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو آپ مبارکباد کس بات کی دے رہے ہیں؟ زنا کی مبارکباد دے رہے ہیں، بدکاری کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ قرآن نے صاف منع کیا ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کوئی کافر کوئی مشرک جب تک مسلمان نہ ہو جائے اس کا مسلمان سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر عورتوں سے جو رشتے ہیں وہ ختم کر دو۔ اور بات کرتا ہے کہ میں اللہ کا اسلام مانتا ہوں، ملا کا اسلام نہیں مانتا۔ ملا کا اسلام کہیں الگ سے آیا ہوا ہے، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آگے رکھا گیا ہے ہم مسلمانوں کو ان کی طرف مائل کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام کے اندر سود بھی حرام، اسلام کے اندر شراب بھی حرام، اسلام کے اندر سنیما بھی حرام۔ اس لیے ایسے لوگوں کو مہرہ بنا کر ہماری نسلوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے اندر ایک غلط چیز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک غلط طریقہ ہمارے اندر اتارا جا رہا ہے کہ وہ نکاح بھی کرتے ہیں، پھیرے بھی لیتے ہیں، مسلمان طریقے کے مطابق بھی نہیں شادی ہو رہی، ہندو طریقے کے مطابق بھی شادی ہو رہی ہے۔ اب اس چیز کو مسلمان مبارکبادی دے رہے ہیں، مسلمان اس بات پر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ اسلام سے ناواقفیت، اتنی زیادہ اسلام سے دوری، اسلامی احکامات سے اتنی زیادہ جو ہے نفرت اور بیزاری کہ لوگوں کے اندر اسلام حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں ہو اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی بندے کا ایک ویڈیو آیا کہ پہلے تو میں کتا نہیں رکھتا تھا جہاں نماز پڑھتا تھا، لیکن اب میں کتا وہاں رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کتے کو رکھنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کتے کو پیدا کیوں کرتا؟ یہ کیا دلیل ہے؟ تو آپ سور بھی کھانا شروع کر دیں، اگر سور کھانا جائز نہیں ہوتا تو اللہ سور کو پیدا کیوں کرتا؟ آپ جا کے تو جو ہے بندر بھی کھانا شروع کر دے، سانپ بچھو بھی کھانا شروع کر دے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا، اس کے حدود بھی بتائے ہیں
اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے ضابطے بھی بتائے ہیں، کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے ہو، کن چیزوں کو گھر میں رکھ سکتے ہو، کن چیزوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ ضروری تھوڑی کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ساری چیزوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے، ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام کی روح ہے، مسلمانوں میں جو اسلام کی پہچان ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسلام کا جو دین ہے وہ کیا ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ یہی آفر تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کیا کریں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے بھگوانوں کی عبادت کریں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں اچھی طرح سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان خداؤں کی جن کو تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کتنی بار ایک ہی بات کو اللہ نے دہرایا، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرا اسلام کافی ہے، میرا قرآن کافی ہے، مجھے کسی اور مذہب سے، کسی اور خدا سے، کسی اور کتاب سے، کسی اور قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم اپنے طریقے پر عمل کرو، ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے، تم اپنے طریقے پر جاؤ۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کو ایک خلط ملط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، چلو ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے نکاح بھی کر لیں گے، پھر بھی لے لیں گے، دونوں مذہب کے مطابق شادی ہو جائے گی، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے جب تک کوئی مرد مسلمان نہ ہو جائے، جب تک کوئی عورت مسلمان نہ ہو جائے، نہ مرد مسلمان کا ہندو عورت سے یا کافر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ مسلمان لڑکی کا کسی کافر مرد سے یا ہندو مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کر کے رہ رہا ہے ان کو میاں بیوی شریعت کی روشنی میں نہیں کہا جائے گا، ان کو زناکار کہا جائے گا، بدکار کہا جائے گا، بے حیائی کرنے والا کہا جائے گا۔ اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے ان کو نکاح والا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اور آپ ہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہیں جو خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی۔ سوچئے اگر کسی خاندان میں چند بزرگ جمع ہو جائے، اس خاندان کو لوگ کیا مقام اور مرتبے سے دیکھتے ہیں، کیا عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہاں پر تو مسئلہ نیک بندوں کا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کا اجتماع ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، خود بھی نبی۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، اب انتقال کا وقت جب آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، یہ فلاں آدمی کے پاس اتنے پیسے لے لینا، فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا، فلاں چیز وہاں رکھی ہو، فلاں کاغذات یہاں رکھے ہوئے، ساری چیزیں باتیں کرتے ہیں انسان۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں بتاؤ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے موت کے وقت کہ اذ قال لأبیہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، اولاد بھی نبی ہے، اور پورا خاندان نبوت کا خاندان ہے، مر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں یا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ تمہارا معبود کون ہوگا؟ تمہارا خدا کون ہوگا؟ تو اولاد بھی نے کوئی جواب دینے کے لیے کوئی انتظار نہیں کیا، اولاد نے یہ نہیں کہا کہ ابا اس وقت میں آپ اللہ اللہ کریں، دنیا سے آپ جانے والے ہیں، یہ کیا سوال کرنے کا وقت ہے؟ ارے ہمارا تو خاندان ہی نبوت کا خاندان ہے،
ہم نے اپنے باپ دادا سب کو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں کس کی عبادت کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یہ سوال نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے فوراً جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اے ابو جان، ہم آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے خدا کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں، جس خدا کی عبادت اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، جس خدا کی عبادت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، جس خدا کی عبادت ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اسی خدا کی ہم بھی عبادت کریں. یعنی ہم اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت پر جمنے والے ہیں. اس عمل سے یعقوب علیہ السلام کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ قبر میں مجھے سکون تب ملے گا جب مجھے اپنی اولاد کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ مرنے کے بعد میری اولاد اللہ کو چھوڑ تو نہیں دے گی، عقیدہ تو نہیں بدل لے گی، مذہب تو نہیں تبدیل کر لے گی، ایمان کا سودا تو نہیں کر لے گی. تو جب اللہ کے پیغمبر کا یہ عالم ہے تو ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے، ہم کس درجے میں آتے ہیں، ہم کس سوچی میں آتے ہیں، کس لسٹ میں آتے ہیں، ہمارا کیا ہم کس فہرست میں آتے ہیں. جب اللہ کا پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکر کر کے جا رہا ہے، جو پورا خاندان ہی نبوت کا خاندان ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں ایمان کی اتنی فکر کر رہا ہے، تو ہمارے یہاں جب ماحول ایسا چل رہا ہے، ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی سیریلوں کے ذریعے، پھر اسکولوں کے ذریعے اور تعلیمات کے ذریعے مسلم بچوں کے اندر اور مسلم نوجوانوں کے اندر شرک کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی عظمت کی بات کی جاتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی عظمت کی بات کی جاتی ہے. ایسے وقت میں ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، ان کو قرآن کی تعلیم دلائیں، ان کو قرآن مجید سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اسلامی احکامات کے بارے میں